اور 70 و 72 فنار، 72 تو اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے چلتے جہنم میں چلے جائیں گے، وہ واحد فی الجنہ، اور ایک جنت میں جائے گی، وہ جماعت، وہ کوئی فرقہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جماعت ہوگی۔ تو آپ دیکھیں اہل کتاب 72 فرقوں میں تقسیم تھے، یہ امت بھی فرقوں میں تقسیم ہوگی۔ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ تم ضرور ضرور ان کے نقش قدم پر چلو گے، وہ ویسے ہی پوری ہو گئی۔ آج یہ تمام فرقے جانتے ہیں کہ جماعت المسلمین حق ہے اور حق پیش کر رہی ہے، اس کے باوجود یہ فرقے جماعت المسلمین کی مخالفت کرتے ہیں اور جماعت المسلمین کی دعوت کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت ہے۔ جس طرح اہل کتاب کو معلوم تھا کہ وہ بالکل حق سے ہٹے ہوئے ہیں اور وہ حق پر نہیں ہے، آپ دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث اس بات پر شاہد ہے کہ وہ کیا کہیں کہ تم اللہ کے حضرت میں سے حصہ لوگے تو تب یہودی بنو گے، اور عیسائی کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے لعنت میں سے حصہ لوگے تو تب تم عیسائی بنو گے۔ تو یہ ان کی اپنی گواہی ہے کہ وہ حق پر نہیں ہے، وہ اللہ کے مقبول ہے اور لعنتی ہے۔ اپنی گواہی کے باوجود وہ اپنی عیسائیت اور یہودیت کو نہیں چھوڑتے۔ یہی چیز آج ہم فرقوں کی ہے۔ ہر فرقہ جانتا ہے کہ وہ اسلام پر مکمل عمل نہیں کر رہا اور ان کے پاس ملاوٹ شدہ اسلام ہے، ملاوٹ انہوں نے اسلام میں کی ہوئی ہے، پر اس کے باوجود وہ اپنے فرقوں پر قائم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس اپنے مدن ہے۔ تو آپ دیکھیں فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان فرقوں سے خوش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ ہو گئے فرقہ فرقہ، لست منہم فی شیء، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں فرقہ بندی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کر رہا ہے، کیا آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو آپ بتائیے کہ اگر ہم فرقوں میں شامل ہوں گے تو ہمارا تعلق کس سے ہوگا؟ ہمارا تعلق کس سے ہوگا؟ فرقہ بندی وہ چیز ہے کہ جو تمام قوت کو منتشر کر دیتی ہے۔ فرقہ بندی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے جس میں لوگ آج گرفتار ہیں۔ آپ دیکھیں صحیحین کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی، 2 تو میری مقبول ہو گئی، یعنی 2 دعائیں قبول ہو گئی اور 1 رد کر دی گئی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت عام جو وبائی امراض وغیرہ میں قحط وغیرہ اس میں نہ تباہ ہو، تو اللہ نے اس کو قبول کر لیا۔ میں نے دعا کی کہ اللہ میری امت کسی ایسے یعنی سیلاب وغیرہ یا جو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آ جاتے ہیں اس میں تباہ نہ ہو، تو اللہ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ امت میں تفرقہ بازی نہ ہو، یہ فرقہ بندی نہ ہو، تو یہ رد کرتی گئی۔ اب دیکھیں عذاب کی 3 شکلیں ہیں نا، آسمان سے آ جائے، زمین سے آ جائے، یا پھر آپس میں فرقہ فرقہ ہو کر لوگ آپس میں الگ کر ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ دیکھیں۔ سورہ نام کیا ہے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ برتا فوقکم، وہ تمہارے اوپر سے تم پر عذاب بھیجے، اور من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب ہے، یا تمہیں آپس میں فرقہ فرقہ کر کر آپس میں الجھا دے اور تم ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھو۔ یہ 3 عذابات ہیں، جب 2 رک گئے تو تیسرا تو آنا تھا، لوگوں کی بدعمالی کے سبب یہ تیسرا عذاب لازمی چیز تھی۔ تو آج لوگ اس عذاب میں مبتلا ہیں، فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو لوگ فرقہ بندی میں مبتلا ہیں تو آپ دیکھیں ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ فرقہ مت بنو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرقہ بندی سے روک رہا ہے اور ہم فرقوں میں بٹ کر فرقوں میں بکھر کر بڑے مگن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تختلفوا، اختلاف نہ کیا کرو، فإن من كان قبلكم مختلف، جو لوگ تم سے پہلے گزر گئے انہوں نے اختلاف کیا تھا تو ہلاک میں ہلاک کر دیے گئے۔ تو آپ دیکھیں فرمانے اللہ تعالیٰ اور فرمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اس بات پر گواہ ہیں کہ فرقہ بندی اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں ہے، فرقہ بندی سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔
آج ان فرقوں نے اپنے فرقوں کو سلامت رکھنے کے لیے ایک حدیث گھڑ لی کہ اختلاف امت ہی رحمت ہے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے۔ آپ بتائیے، جو چیز عذاب ہو، جس چیز سے اللہ تعالیٰ بیزار ہو، جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیزار ہو، جو چیز ہلاکت کا پیش خیمہ ہو، اس میں رحمت کہاں سے آئی؟ رحمت اور عذاب یہ دو چیزیں ایک ساتھ تو جمع نہیں ہو سکتی، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دھوپ اور سایہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہوتے، جہاں سایہ ہوگا وہاں دھوپ نہیں ہوگی، جہاں دھوپ ہوگی وہاں سایہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہ چیز آگ اور پانی ایک جگہ نہیں ہوتے، جہاں آگ ہوگی وہاں پانی نہیں ہوگا، جہاں پانی ہوگی وہاں پانی ہوگا وہاں آگ نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے رحمت اور عذاب دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا تو وہ عذاب ہے اور رحمت ہے۔ جب قرآن و حدیث اس کو عذاب ثابت کر رہی ہے تو وہ رحمت نہیں ہے۔ یہ حدیث گھر پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دی گئی تاکہ لوگ اس کے فریب میں آ جائیں اور فرقہ بندی میں مگن رہیں۔ آج یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو فرقہ بندی چھوڑنے کی دعوت دیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے ہی فرمایا تھا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے ہوں گے، تو لہٰذا فرقہ بندی تو کوئی غلط چیز تو نہیں ہے، تو پیشن کو نہیں ہوئے۔ تو آپ یہ بھی نہ دیکھیں، آپ نے حدیث سنی نا کہ 72 کہاں جائیں گے؟ 72 جہنم میں چلے جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ وہ ایک جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ وہ فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے، تو وہ کون سی جماعت ہو سکتی ہے؟ یقیناً وہی جماعت ہو سکتی ہے کہ جس کی دعوت بھی اللہ اور اس کے رسول کی دعوت ہو، جس کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو، جس جماعت کو بنایا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو، یقیناً وہی جنت میں جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو آپ دیکھیں، ہم نے اپنے نام بدل لیے اور آج ہم فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمارا نام رکھا تھا مسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا، اس اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اس قرآن مجید میں بھی اور اس سے پہلے بھی۔ آپ قرآن پڑھیں، ہر نبی اسی بات کی تمنا کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا مسلم ہو، ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ مسلم نام اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے اسی بات کا اعلان کیا کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ یہ نام جو نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ تمام کے تمام اپنے آپ کو مسلم کہہ رہے ہیں۔ پر آپ دیکھیں کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جماعت المسلمین 25-30 سال پہلے، آج جو جماعت المسلمین اپنے آپ کو حق کہتی ہے 25-30 سال پہلے تو نہیں، اس کو تو سید نصیر احمد صاحب نے اس کا عہد ہے، اس سے پہلے جماعت المسلمین کو کون جانتا تھا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام تمام انبیاء کا رکھا، یہ نام بھی مٹ گیا تھا، یہ نام بھی مل چکا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف 600 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 600 سال میں کوئی ایک شخص بھی روئے زمین پر ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہو، کوئی بھی ایک شخص نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ کل اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ امیر تو انا اول المسلمین، مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بن جاؤں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجیے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس حال میں جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک اس حال میں جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ انا اول المسلمین، میں سب سے پہلے مسلم بن جاؤں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا گیا کہ آپ مسلم بن جائیں،
حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری مسلم کے اللہ تعالیٰ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں ہمارے فلما عمت عیسیٰ کفرا قال من انصاری اللہ. جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں کفر کے رجحان کو پایا تو انہوں نے کہا کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون. تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی مدد کریں گے, ہم اللہ کے راستے میں آپ کی مدد کریں گے, ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں, آپ گواہ رہیے گا کہ ہم مسلم ہیں. تو آپ اس آیت کی بات پتہ چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری مسلم تھے. تو 600 سال میں نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ پہلے مسلم ہیں, کوئی مسلم نہیں, ایک بھی مسلم نہیں رہا اپنی زمین پر. لوگ جماعت مسلمین پر جو اعتراض کرتے ہیں تو آپ دیکھیے جس جماعت سے جوڑنے کا نبی علیہ السلام حکم دے رہے ہیں اسی میں اس اعتراض کا جواب موجود ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے اور میں اس خوف سے کہ میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. تو ایک دن میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ گمراہی میں بھٹک گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے خیر نازل کر دی, یعنی اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا, اسلام نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو کیا اس خیر کے بعد پھر کوئی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس خیر کے بعد پھر شر ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس شر کے بعد پھر خیر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس شر کے بعد پھر خیر ہے مگر اس میں کدورت ہوگی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدورت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو جن باتوں کا حکم دیا جائے گا وہ کام وہ نہیں کریں گے اور جن کا حکم نہیں دیا جائے وہ کریں گے. ان کی بہت سی باتوں کو تو تم شناخت کر لو گے کہ اسلام میں, اور بہت سی باتیں تمہاری انجان تم نہیں شناخت کر سکو گے کہ یہ کہاں سے آ گئی. پھر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس خیر کے بعد بھی شر ہے, اور وہ شر ایسا ہے کہ لوگ اس طرح اعلانیہ گمراہی پھیلائیں گے گویا کہ وہ جہنم کے دروازوں پر کھڑیں گے اور لوگوں کو بلائیں گے. جو شخص ان کی پکار پر لبیک کہے گا وہ اس کو اٹھا کر دوزخ میں ڈال دیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی کچھ نشانی بیان کیجیے کہ وہ کیسے لوگ ہوں گے. آپ نے فرمایا وہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہوں گے, ہماری ہی زبان میں باتیں کرتے ہوں گے, وہ ہمیں بھی کہیں گے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے کو میں پالوں تو آپ میرے لیے کیا حکم دیتے ہیں؟ میں کیا کروں اس زمانے کو پا کر؟ تو آپ نے فرمایا کل جماعت المسلمین اور امام, تم جماعت المسلمین اور اس کے امام سے ذمہ جانا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جماعت المسلمین نہ ہو اور نہ اس کا کوئی امام ہو پھر میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتزل تلک الفرقہ کلھا, تو تم تمام فرقوں کو چھوڑ کر الگ ہو جانا. تو آپ دیکھیں وہ اعلانیہ پھیلانے والی شر کون لوگ ہیں؟ یہ فرقہ بندی ہے. تبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کہ تمام فرقوں کو چھوڑ کر الگ ہو جانا. چاہے اس الیکسی میں تمہیں درختوں کی جڑیں چبانی پڑی تو درختوں کی جڑیں چبا چبا کر جان دے دینا, کسی فرقے میں شامل نہ ہونا. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہی زمانہ ہے فرقہ بندی کا زمانہ. ہر فرقہ اپنی طرف بلا رہا ہے. جو بھی فرقہ بندی کی طرف جائے گا, جو فرقہ ملوث ہو جائے گا تو وہ تو جہنم ہی کی طرف جائے گا, کیونکہ 72 جہنم میں جانے والے ہیں, ایک جنت میں جانے والا ہے. ایک جنت میں جانے والی جماعت ہے اور باقی 72 جہنم میں جانے والے. اور وہ جنت میں جانے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں کہ تم جماعت المسلمین سے ذمہ جانا. لوگ کہتے ہیں جماعت المسلمین کہاں دی جواب ہے؟ آپ دیکھیے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جماعت المسلمین نہ ہو نہ اس کا کوئی امیر ہو پھر میں کیا کروں؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ حذیفہ تم کون سی بات کہہ رہے ہو, کیوں نہیں ہوگی جماعت المسلمین, کیوں نہیں ہوگا اس کا کوئی امیر؟ یہ بات نہیں فرمائی آپ نے, بلکہ آپ نے دوسرا حکم لے دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو سب فرقوں کو چھوڑ دیں, سب کو چھوڑ کر الگ ہو جانا. اور مگر چاہے تمہیں اتنی پریشانی ہو جائے کہ تمہارے لیے روزی کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں, روزگار بن کر
مشکل کر دیا جائے تو درختوں کی جڑیں چڑھا کر جان لینا مگر فرقہ بندی میں شامل نہ ہونا. دیکھیے کتنی بیزاری ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق ہے حدیث بھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. تو آپ دیکھیے کتنی بیزاری ہے فرقہ بندی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور پھر ہم فرقوں میں مدد ہو کر خوش ہوتے. لہذا میری آپ تمام لوگوں کی درخواست ہے کہ آپ سوچیں کہ پابندی کیا چیز ہے. یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان جو آپ نے سنے اس چیز کو دیکھیں آپ کہ فرقہ بندی سے اللہ تعالیٰ کتنا بیزار ہے. جماعت المسلمین حق کی جماعت ہے. جماعت المسلمین خالص اللہ تعالیٰ کا دین آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے. لہذا ہماری آپ کی دعوت ہے کہ آپ جماعت المسلمین کی دعوت کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں, اس کو دیکھیں. اگر یہ حق ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق صادقین سچوں کے ساتھ ہو جائیں. لہذا جماعت المسلمین میں شامل ہو کر ہی ہم فلاح پا سکتے ہیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.